نیرون کوٹ کے معاملات درست کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے شمنی کے ساتھ سیبستان کا رخ کیا اور موج کے مقام پر ٹھہرا۔ قلعہ سیبستان کا حاکم راجہ داہر کا چچا زاد بھائی بجرائے بن چندر تھا۔ ایک ہفتے کی مسلسل لڑائی کے بعد بجرائے رات کی تاریکی میں قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بدیا کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ سیبستان فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے قلعہ سیسم کا رخ کیا اور نہر کمب کے کنارے بدھان نامی منزل پر ٹھہرا۔ یہاں بدیا کے لشکر نے اسلامی لشکر پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بدیا لشکر رات کی تاریکی میں راستہ بھول گیا اور ساری رات بھٹکنے کے بعد صبح سیسم کے قلعے کے سامنے پہنچ گیا۔ بدیا لشکر کے سربراہ کاکا بن کوتل نے اسے بدشگونی جانا اور علم نجوم سے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس علاقے کو اسلامی لشکر فتح کر لے گا، لہٰذا اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور نباتہ من منزلہ کے ساتھ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے بیعت کر کے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے کاکا بن کوتل کو خلعت عطا کی۔ اس کے بعد قلعہ سیسم پر حملہ کیا گیا اور اسے 2 دن میں فتح کر لیا گیا، لیکن بجرائے یہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ سیسم فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم حجاج کے حکم پر نیرون کوٹ واپس آ گیا اور دریا عبور کرنے کے لیے غور و فکر کرنے لگا۔ علافیوں نے راجہ داہر کو مشورہ دیا کہ محمد بن قاسم کو دریا عبور نہ کرنے دیا جائے اور اس تک پہنچنے والے غلے اور اناج کو روکا جائے تاکہ اسلامی لشکر منتشر ہو جائے۔ اسلامی لشکر نے مہران کے مغربی کنارے پر راور قلعہ کے سامنے ڈیرے ڈالے اور دریا عبور کرنے کے لیے حجاز کی اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم کو دریا کے کنارے 50 دن گزر گئے۔ چارے کی کمی ہو گئی اور گھوڑے بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ جب کوئی گھوڑا بیمار ہوتا تو اسلامی لشکر اسے ذبح کر کے کھا جاتا۔ جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے 2000 گھوڑوں کی ایک اور کمک محمد بن قاسم کے پاس بھیجی اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ اب وقت ضائع مت کر اور دریا عبور کر کے دشمن کے مقابلے پر آ۔ چنانچہ بیٹ کے مقام پر کشتیوں کا پل بنایا گیا اور اسلامی لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ راجہ داہر نے پہلا لشکر جے سینا کی سربراہی میں بھیجا، جو شکست سے دوچار ہوا، لیکن جے سینا محفوظ رہا۔ محمد بن قاسم کا لشکر تھوڑا آگے بڑھا اور راوڑ کے علاقے جیور میں پہنچ گیا اور راجہ داہر کا لشکر راوڑ کے قلعے سے نکلا اور محمد بن قاسم کے سامنے آ گیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ چوتھے دن راجہ داہر خود بھی جنگ میں کود گیا۔ 10ویں رمضان کو راجہ داہر کا بیٹا جے سینا 10,000 زرہ پوشوں اور ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ ان کے مقابلے کے لیے محمد بن قاسم نے لشکر ترتیب دیا اور ساتھ 300 سوار لشکر کے قلب میں، 300 لشکر کے میمنہ اور 300 لشکر کے میسرہ پر تعینات کیے۔ راجہ داہر بھی ڈھال لے کر سفید ہاتھی پر آ بیٹھا اور آہنی لباس میں ملبوس 400 مرد اس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد جنگ کرنے لگے۔ راجہ داہر کے پاس تیز چھریوں کا ایک گول چکر تھا جسے وہ کمند کی طرح دشمن پر پھینکتا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اس کے ساتھ 2 کنیزیں بھی تھیں، ایک کنیز اسے پان دیتی
جبکہ دوسری کنیز اسے تیر مہیا کرتی۔ محمد بن قاسم کے ایک جوان شجاع حبشی نے راجہ دہر کے ہاتھی کو نقصان پہنچانے کی قسم اٹھائی اور جنگ میں کود گیا۔ حبشی ہاتھی کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن خود راجہ دہر کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ شجاع حبشی کی موت نے ہندو لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور خود بھی میدان میں ڈٹا رہا۔ گھمسان کارن پڑا اور شام تک لاشیں گرتے رہے۔ 93 ہجری رمضان کی 10ویں تاریخ کو جمعرات کے دن راجہ دہر کی بیویاں اسلامی لشکر کے ہاتھوں قید ہو گئیں۔ راجہ دہر نے اپنا ہاتھی آگے بڑھایا اور مسلمانوں کے لشکر کے قلب میں جا پہنچا۔ اس پر ایک نشانہ باز نقطہ انداز نے تیر راجہ دہر کے اماری پر مارا اور اماری میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر پانی میں چلا گیا۔ جب ہاتھی پانی پی کر باہر نکلا اور عرب نشانہ باز نے تیر سے راجہ دہر کے دل کو نشانہ بنایا تو راجہ دہر منہ کے بل گر پڑا۔ زخمی راجہ دہر نے ہاتھی سے اتر کر تلوار سے لڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک عرب نے تلوار اس کے سر پر ماری اور اسے شانوں تک 2 ٹکڑے کر دیا۔ راجہ دہر کے قتل سے ہندو لشکر حوصلہ کھو بیٹھا اور شکست سے دوچار ہوا۔ راجہ دہر کے قتل کے بعد اس کا بیٹا جے سینا قلعہ برہمن آباد کی طرف نکل گیا، جبکہ اس کی بہن رانی ماپین نے دیگر رانیوں سمیت خود کو آگ لگا کر ستی کر لیا۔ راجہ دہر کا سر، مال غنیمت کا 5واں حصہ اور راجہ دہر کی بانجی حسنہ سمیت دیگر کنیزوں کو حجاج کے پاس بھیج دیا گیا۔